سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ماحول میں آنکھ کھولی، جس خاندان میں رہے، مسجد نبوی کی معطر فضاؤں میں رہے، کبھی فاطمہ کے سجدوں سے کھیلے، کبھی علی پاک کی عبادت سے کھیلتے رہے، کبھی نانا پاک کے خطبوں سے، جمعے کے خطبوں سے کھیلتے، کبھی نانا سجدے میں جاتے تو حسین گردن پہ سوار ہو جاتے۔ ہائے ہائے، یہ کیسا ماحول ملا امام حسین کو؟ سجدوں کا ماحول، نمازوں کا ماحول، عبادت کا ماحول، شجاعت کا ماحول، امامت کا ماحول، تلاوت کا ماحول، وحی کا ماحول، قرآن کا ماحول۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، قرآن بھی نبی کے گھر آتا رہا، حسین بھی نبی کے گھر آتا رہا۔ جس نبی نے قرآن کا بوجھ اٹھایا، وہی نبی حسین کا بوجھ اٹھاتا رہا۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن سینے کے اندر رہتا تھا، حسین سینے کے اوپر رہتا تھا۔ اللہ اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے، ایک دن حضور نے حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، ٹانگیں حسین کی حضور کے سینوں پر، سینے پاک پہ لٹک رہی ہیں، اور حضور کی زلفیں پکڑی ہوئی ہیں دونوں طرف سے حسین نے۔ اور جس طرح کوئی سوار گھوڑے پہ سوار ہو کے گھوڑے کو چلاتا ہے، اس طرح حضور کو چلا رہے۔ حضور مسجد نبوی کے صحن سے نکلے، حسین کو اس انداز میں اٹھائے ہوئے، زلفوں کی باغ بنائی ہوئی ہے، کندھوں پہ حسین بیٹھے ہیں، اور میرے نبی کے علم نشرہ کے سینے پہ حسین کے قدم ہیں۔ سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ دیکھ کے صدیق مچل گئے، کہ کاش حسین تیری کیا شان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے، فرمانے لگے، واہ حسین، تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا، ابو بکر یوں بھی تو کہہ دو سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ صدیق نے کہا سواری بڑی اچھی ہے، نبی نے فرمایا سوار بھی تو بڑا اچھا ہے۔ سیدنا امام حسین کی عظمتوں کو ہمارا سلام۔